ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. آج ذو الحجۃ الحرام کی 29ویں تاریخ ہے. آج رات سے یا آنے والی کل کی رات سے اسلامی نیا سال شروع ہو جائے گا اور ہمارے لیے ایک اور سال کا آغاز ہوگا. اس میں سے جس کی بھی زندگی ہے اس کے لیے. لیکن میں جو یہاں پہ حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے دین کے اوپر دین جا رہے ہیں اور مہینوں کے اوپر مہینے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سالوں کے سال گزر جاتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس بارے میں غور و فکر کرنا پڑے گا. جب تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تب تک ہماری بس جانوروں جیسی زندگی ہو جائے گی کہ صبح ہوئی شام ہوئی، بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، تھک گئے سو گئے، اولاد ہو گئی مر گئے. ایسی زندگی کا کیا حاصل؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سب کرنے کے لیے پیدا فرمایا؟ تو پھر اگر یہی سب کرنا ہے تو یہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے کہ جب وہی کام جانور کر رہے ہیں اگر وہی کام انسان کرنے لگے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی تو پھر وہ عقل کا استعمال کب کرنا ہے اور عقل کا اپیوگ کب ہونے والا ہے؟ لہٰذا ہمیں یہ ہر وقت سوچنا چاہیے. اور سورہ تبارک 29 پارہ کے شروع میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ وہ پاک ذات ہے، وہ رب العالمین کی بابرکت ذات ہے کہ جس نے موت کو اور حیات کو، موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تاکہ تمہاری پریکشا ہو، تاکہ تمہارے ایک ایگزام ہو جائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو یہ ہم آزمائش میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ یہ جو وقت جو جا رہا ہے، وقت جو گزرتا جا رہا ہے اس کی کیفیت ہی گزرنی ہے. اگر آدمی کچھ بھی نہ کرے، وہ بستر پہ لیٹا رہے، وقت تب بھی گزر جائے گا. اور وہ پورے دن دورم دور بھاگم بھاگ کرتا رہے، وقت تب بھی گزر جائے گا. اور وقت کی مثال اور ہماری زندگی کی مثال یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں سورہ عصر میں اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان خسارہ میں ہے. جو آدمی ہے
the whole mankind are in the loss. یہ نقصان میں ہے. آدمی کہتا ہے میں تو میرے پاس کل کچھ بھی نہیں تھا, 20 سال میں نے فلاں جگہ پہ میں نے دکان کی برانچ کر لی, 20 سالوں میں نے وہاں پر مکان بنا لیے, میرے بچوں کو میں نے اتنا پڑھا لیا, یہ کچھ بھی میرے باپ کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل بھی نہیں تھی, آج میں 4 ویل میں آ گیا ہوں. لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ وہ نقصان میں ہے, وہ گھاٹے میں ہے, وہ خسارے میں ہے. آگے فرماتا ہے الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اور صرف ایمان سے نہیں بات ختم ہو جاتی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ جس میں یہ 4 کیٹیگری ہوگی وہ نقصان میں نہیں ہے. اور انسان نقصان میں کیسے ہے یہ سمجھنا ایک نہیں سمجھ میں آ رہا. تو ایک شخص نے دیکھا کہ تفسیر لکھنے مفسرین میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے. برف بیچتے بیچتے وہ چلا کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اس دکان والا, برف بیچنے والا لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا جو سرمایہ ہے وہ پگھلا جا رہا ہے, جس کی موڑی ہے یہ پگھلی جا رہی ہے, جس کا کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے. یہ برف والا, یہ برف کا بزنس ایسا ہے. دوسرے جو بزنس تجارت ہوتی ہے, آج آپ کا مال نہیں بکا, آپ کل بیچ دیں گے, کل نہیں بکا 2 دن کے بعد بیچ دیں گے. لیکن برف کے تعلق سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو آدمی برف بیچ رہا ہے اس کو تو یہ وقت کے اندر ہی بیچنا اور ختم کرنا پڑتا ہے. اگر 1-2 گھنٹے کا بھی فرق ہو جائے گا تو اس کا برف وہ بالکل, اور پھر پگھل جانے کے بعد وہ پھر کسی طرح سے کام میں نہیں آتا. تو وہ جو سرمایہ ہوتا ہے, جو موڑی ہوتی ہے, وہ جو کیپٹل ہوتا ہے اس کا, وہ برف والے کا, تو اس نے کہہ رہا ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس شخص کو پکارتے ہوئے دیکھا, بولے والعصر کی تفسیر مجھے سمجھ میں آ گئی کہ انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے. کچھ کرنا ہے تو کر, ورنہ اتنا ادھر گپے مار, تو چوراہے پہ کھڑا رہے, چائے پینے کے لیے جا, آدھا گھنٹہ نکال دے, دوستوں رشتہ داروں کی خبر کے لیے جا, 2 گھنٹے نکال دے, دعوت میں کھانے کے لیے جا, 2.5 گھنٹہ نکال دے. تیرے کو جو کرنا ہے کر. تیری جو موری ہے, یہ موری ہماری کیا ہے, یہ کیپٹل یہ ہمارا کیا ہے, یہ ہمارا سرمایہ اور ہمارا اثاثہ کیا ہے, یہ ہے ہمارا زندگی, یہ ہے ہمارا وقت. اگر وقت کو صحیح جگہ پر, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی 2 باتوں نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا. ایک اس میں سے یہ تھا, الوقت کالسیف ان لم تقتلہ یقتلہ, کہ یہ جو وقت ہے یہ تلوار کی طرح ہے, اگر تو اسے نہیں کاٹے گا تو وہ تجھے کاٹ دے گا. لیکن ہمارے بھائی وقت کی ذرہ بھی پرواہ نہیں, زندگی کی کوئی اہمیت نہیں. بھاگ صبح سے لے کر شام تک اتنا ادھر بھاگم بھاگ کرتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں اسے خبر نہیں, اسے سمجھ ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں مال بنانا چاہتا ہوں, میں سیونگ کرنا چاہتا ہوں, میں مال کو بچانا چاہتا ہوں, میں فلاں چیز کرنا چاہتا ہوں, میں فلاں جگہ پہ پلاٹ کرنا چاہتا ہوں. آئیے اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, صحابہ کرام سے فرماتے ہیں, پیارے رسول کی پیاری باتیں تو سنو, نبی کے پیارے فرامین تو سنو. دنیا میں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی فلسفر کی فلسفی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی انگریز اور یورپ والے کی تھیوری پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے آقا کریم نے ایسی باتیں ایسے زبردست انداز میں بیان فرمائی ہے کہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں, تیرے قدموں میں جو ہے, تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں چرے دیکھ کے تلوا تیرا. لیکن وہ تلوا تو کوئی دیکھے, وہ دربار مصطفیٰ, اور وہ کتنا کم نصیب ہے وہ شخص
جو در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. کلمہ تو پڑھ لے لیکن جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی باتوں پر طرف توجہ نہ دے. اللہ اور اس کے رسول کو تو مانے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے, پھر وہ گھاٹے میں ہو جاتا ہے, وہ خسارے میں ہو جاتا ہے. محبوب کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے. کیا فرمایا؟ اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہے, اپنے وارثداروں کے مال سے محبت کرتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ ہمیں وارثداروں کے مال سے نہیں, ہم کو تو اپنے مال سے ہی محبت ہے, ہم تو اپنے مال کو ہی چاہتے ہیں. فرمایا اپنا مال کیا ہے؟ اپنا مال یہ ہے جو تو نے کھا لیا اور جو لقمہ حلق کے نیچے اتر گیا وہ تیرا ہے. جو تو نے اپنے کپڑا پہنا اور وہ کپڑا پھٹ گیا وہ تیرا ہے. اور جو مال تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا, آگے بھیج دیا, وہ تیرا ہے. اور جتنا تو سیونگ کر رہا ہے, جتنا میوچل فنڈ میں رکھا ہوا ہے, جتنا LIC میں رکھا ہوا ہے, جتنا ادھر ادھر کی اسکیموں میں رکھا ہوا ہے کہ یہ میرا مال میرا مال میرا مال, یہ تیرا مال نہیں ہے, یہ تو تیرے وارثداروں کا مال ہے جس سے تو بیوقوفوں کی طرح محبت کرتا ہے. ابھی تیرے کھاٹ پہ پڑے گا, ابھی تو چارپائی پہ پڑے گا, نزا کا عالم ہوگا. جو بڑا بھائی, جو بھائی یہاں سے چل کے چلا گیا, گھر بار چھوڑ کے چلا گیا, بیوی کے ساتھ الگ رہ رہا ہے, وہ بھی آ جائے گا. سنتیو بجی پپانو بجی بھاگ گئے, پھر وہ بہن بھی آ جائے گی. بولے سنتیو ابے منی تھوڑی ضرور ہے, پیسہ آوے تو کہیں کھائے. اب آدمی میرا مال کہہ کے چلا گیا, اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ جسے وہ اپنا مال کہہ رہا تھا وہ اس کا تھا ہی نہیں. اس کا مال تو وہی ہے جو مرنے کے بعد اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا, اور جو مال اس نے آگے بھیجا. لیکن یہ سمجھ ہی نہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں. اور یہی مال کے چکر ہے, یہی مال کی محبت ہے کہ صدقہ و خیرات تو ایک طرف رہا, وہ تو نفلی کام تو نہیں ہوتے. انسان زکوٰۃ سے بھی رک جاتا ہے, اور فرماتے ہیں جس قوم میں زکوٰۃ کو روک دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک دیتا ہے. اور یہ بیوقوف کی طرح کہتا ہے کہ گرمی پڑے چھے, ورساد نہیں آؤ تو, ارے تو دیکھ تو صحیح, وہ ارحم الراحمین, وہ کرم والے رب نے بارش کو کیوں روکا ہوا ہے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے روکا ہوا ہے. لیکن آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, گناہوں سے توبہ نہیں کرتا, اور سارا دوست کا ٹوپلا کسی اور پہ ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, کہ اللہ تعالی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کے سینے میں ایک وہ اللہ تعالی کی طرف سے نور پر ہے. اور اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح, کہ جب نور یہ دل میں داخل ہوتا ہے, قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ وسیع کر دیتا ہے, اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے, وہ قلب کا انشراح ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ نور دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہے, ہمیں علامتیں کیا ہے, وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دل میں نور داخل ہوا یا وہاں پہ گندگی ہی ہے, کہاں پہ اندھیرا ہی ہے؟ اللہ کے محبوب یہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا علم عطا فرمایا تھا, کو کیا شان اور عظمت عطا فرمائی تھی, جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, اور جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. وہ چمک والی رنگت کہ جس کے دل یہ جو اندھے ہو گئے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے, آپ کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے ایسے بن گئے کہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے, تم اس میں سے کسی کے بھی اقتدا کر لوگے, تم اس میں سے کسی کی بھی پیروی کر لوگے, تم ہدایت پا جاؤ گے.
وہ صحبت بابرکت کا اثر ہے۔ وہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب دل میں نور داخل ہوتا ہے اور جو انشراح دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد الموت قبل نزول الموت، کہ جب یہ نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دھوکے کا گھر یعنی دنیا سے انسان بچنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کا خرچ اس کو ضرورت 15,000 کی ہوتی ہے تو 16,000 کی تمنا نہیں کرتا، اس کی ضرورت 25,000 کی ہوتی ہے 26,000 کی وہ تمنا نہیں کرتا۔ وہ دھوکے کے گھر سے اپنی ضرورت جتنا لیتا ہے باقی سب کو کنارہ کش ہو جاتا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وَإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، ہمیشہ کے گھر جنت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ وَالْإِسْتِعْدَادُ الْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے جب وہ نور داخل ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی دیکھے کہ کیا ہے، اب نور نہیں ہے، اب آپ کہیں کہ اس جگہ پر روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہوگا، اگر روشنی نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہوگا۔ اگر یہاں پر نور داخل نہیں ہوا اور دنیا کی محبت یہ ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، ایسی بسی ہوئی ہے، ایسی بسی ہوئی ہے، یہاں پر مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور وہاں پہ گاہک کہتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے تھوڑا 2-5 پیسے کا ویپار کر لے، اب وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک گاہک کو سمجھاتا ہے، آخر میں کہتا ہے کہ نتھی لے منت مانتو بس، تمہاری جماعت بھی گئی، تمہاری نماز بھی گئی، تمہاری گاہک بھی گیا۔ اور اگر ایسی جگہ پہ تم بیپار کر بھی لیتے، اگر مسجدوں کو ویران کر کے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی سوچ رہے ہو تو اللہ کے گھر کو ویران کر کے تم ہرگز اپنے گھروں کو آباد نہیں کر سکتے۔ اور جو نمازیں اور جماعت کو چھوڑ کر اگر تم لاکھوں کا کاروبار بھی کر لوگے اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ بربادی ہی بربادی ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اندھیرا ہے، دل میں سختی ہے، اور دل میں جب سختی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کو رونا نہیں آتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیک عمل کرو، اس کو اس کی توفیق نہیں ملتی، گناہوں میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کو اس میں عجیبی لذت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جمعہ کے دن بھی وقت پہ مسجد پہ نہیں آ سکتا اور ہر وقت یہاں سے بھاگنے کی فراق میں رہتا ہے، دل کی سختی ہوتی ہے۔ پھر کچھ سال گزرتے ہیں، کچھ مہینے گزرتے ہیں، پھر روتا ہوا آتا ہے، بولے پتہ نہیں چلتا ہے، دھندا چوپٹ ہو گیا، بیوی بچے مان نہیں رہے، بیٹا جھگڑا کر رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کس نے کرا دیا، کسی نے میلا کرا دیا، کسی نے فلاں جادو کرا دیا۔ میں نے کہا وہ تو دوسری بات ہے کہ کسی نے کرایا یا نہیں کرایا، لیکن خود اپنے بارے میں تو سوچ کہ تو نے اپنے لیے کیا کرایا ہے، تو نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے۔ تو نے یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی نظر تجھے لگ گئی، تو اپنے بارے میں سوچ کیا تو نے کبھی اپنے پر نظر کی؟ کیا نظر کی کہ کیا میرے اعمال کیسے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں پہنچتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور اس میں سے بہت سی خطاؤں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نہیں وہ تو بھابھی نہیں کرایا ہے، وہ تو پڑوسی نہیں کرایا ہے، وہ تو چچا کے بیٹوں نہیں کرایا ہے، میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں تو اللہ کا ولی ہوں۔ گویا کہنے کا یہ اس کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جب میں نے گناہ نہیں کیا تو میرے کو اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہے۔ یاد رکھیں یہ انسان گناہ کرنے کے بعد بھی، اگر عذاب ہونے کے بعد بھی، سب سے بڑی سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ میں عذاب میں ہوں، میں سزا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور مومن والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے، تو پھر اس کی تیاری بھی کچھ کی جائے۔ یہاں پہ ہمیں کتنا رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے؟ اگر 500 سال حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ کہا کہ آپ کو جس طرح سے زندگی گزارنا ہے تعیش ما شئت فإنک میت، آپ جتنا بھی زندگی گزار لوگے بالآخر موت آنی ہے، ہمارے لیے ہے، بالآخر تو موت ہی آنی ہے، اور موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ چلے جائیں قبرستان، بڑے بڑے بلڈروں کو دیکھیں، بڑے بڑے تاجروں کو دیکھیں، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھیں، بڑے بڑے سماج کے لیڈروں کو دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھیں، آج قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کون سا کام آ رہا ہے؟ ان کا مال کام نہیں آ رہا، کانٹیکٹ کام نہیں آ رہے، اور خان کام نہیں آ رہے، دوست احباب کام نہیں آ رہے، کوئی کام نہیں آ رہا۔ جو کام آ رہا ہے تو وہ ایمان اور اعمال صالحہ کام آ رہے ہیں۔ ان میں سے جتنوں کے نام لیے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا، اچھے عمل لے کر گیا، تو اس کے لیے تو خوشخبری ہے، اور اگر اس سے معاملہ دوسرا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہاں پر کیا ہو سکتا ہے۔ ہم بھی سوچیں، حضرت ابوبکر صدیق عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، من دخل القبر بلا زاد کانما رکب البحر بلا سفینہ، یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، وہ میں روایت بیان کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قبر میں اس طرح داخل ہوا بغیر زاد کے، بغیر توشہ کے، بغیر بتھے کے، سفر میں ہم جاتے ہیں تو بتھا ساتھ میں ہوتا ہے، پانی کی باتل لے لیتے ہیں یا کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہم لے لیتے ہیں، سفر جتنا لمبا ہوتا ہے تیاری بھی اتنی ہی ہماری زبردست ہوا کرتی ہے۔ اگر یہاں سے کسی کو راجکوٹ جانا ہے تو ایسی تیاری ہوتی ہے، ممبئی یا دہلی جانا ہے ایسی تیاری ہوتی ہے، کسی کو حج یا عمرہ کے لیے جانا ہے تو تیاری بھی ویسی ہوتی ہے، اور جس کو سینکڑوں سال قبر میں رہنا ہے، جس کو آخرت کا سفر کرنا ہے، اس کی بھی تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ بالکل بھی تیاری ہی نہیں، تیاری کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ جو قبر میں بغیر بتھے کے داخل ہوا، بغیر زاد راہ کے داخل ہوا، بغیر توشے کے داخل ہوا، کانما رکب البحر بلا سفینہ، گویا کہ وہ سمندر میں بغیر کشتی کے داخل ہو گیا۔ سمندر میں بغیر کشتی کے سوار ہوگا، کیا ہوگا؟ سمندر موجیں اچھل رہی ہیں، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، کشتی نہیں ہے، ہوڑکی بھی نہیں، سٹیمر بھی نہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ پھر ڈوب جائے گا، بہت جلدی ڈوب جائے گا۔ ندی کی بات الگ ہے، ندی ممکن ہے وہ تیر کے نکل سکتا ہے، لیکن سمندر تو سمندر ہوا کرتا ہے، لیکن اس طرف توجہ یہ نہیں دی جاتی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاں نماز پڑھنی بھی ضروری ہے، ہاں نماز تو پڑھوی جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے۔ نہیں، آپ ابھی بھی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ ضروری ہے، نماز پڑھنا صرف ضروری نہیں، یہ تو ہمارا مقصد ہے، ہمیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ ہاں دکان پہ دھندا کرنا یہ ضرورت ہماری ہے، وہ مقصد نہیں ہے، لہٰذا مقصد اور ضرورت میں فرق کیا کریں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عز الدنیا بالمال وعز الآخرت بصالح الاعمال، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو عزت ہے وہ مال کے ذریعے ہے، اور آخرت کی عزت وہ اچھے اعمال کے ذریعے ہے۔ دنیا کی عزت کے لیے تو بہت مال جمع کر لیا، کوشش میں لگے ہوئے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، کسی کی عمر 15 سال کی تھی تب سے محنت کر رہا ہے، کسی کی عمر 20 سال کی تھی تب سے محنت کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ فکر دے رہا ہوں، میں آپ سے یہ سوچ دے رہا ہوں، میں آپ کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں، میں آپ کی یہ توجہ کو اسی طرف لا رہا ہوں کہ کیا جہاں پہ جانا ہے اس کے لیے کچھ بھی تیاری کی، اس کے لیے کچھ بھی سیٹنگ کیا، کہ اس کے لیے کچھ بھی سیونگ کیا، کیا آگے کچھ بھی بھیجا؟ تو ہمارے بھائی کہیں گے آپ نے تو وہ گنہگار چی پہلا نہ لوگوں واٹ لیتے عبادت۔ ارے میرے بھائی، گنہگار تو ہم ہیں، ہم سب گنہگار ہی ہیں، لیکن کیا ابھی بھی گنہگار ہی رہنا ہے؟ کیا دنیا سے گنہگار ہی جانا ہے؟ کہ ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی؟ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب ہر وقت پیش نظر یہ ہے منظر، تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔
ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہمارے ساتھ یہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اس میں سے کتنے ہیں چلے گئے، کتنے تھے جو ہمارے ساتھ جوانی میں ہمارے ساتھ جس نے گزاری، ہمارے ساتھ دھندا تجارت نوکریاں کرتے تھے، اس میں سے کئی ہیں جو رخصت ہو گئے، کئی تھے جو ہمارے ساتھ بڑھاپے میں تھے، کئی تھے جو ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ ہم ان کی باتیں تو کرتے ہیں، یہ چلا گیا، اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، لیکن یہ نہیں سوچتا کوئی کہ میں چلا جاؤں گا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اور ہر وقت دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، اور یہ فکر جب لگی رہتی ہے، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ہم الدنیا ظلمت فی القلب وہم الآخرت نور فی القلب، کہ دنیا کی جو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو دنیا کی فکر ہے، دنیا کا ٹینشن ہے۔ اب بولیں گے ہاں ٹینشن تو رہتا ہے، کس کا ٹینشن رہتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے، نیک ہو تو بھی ٹینشن میں رہتا ہے، برا ہو تو بھی ٹینشن میں رہتا ہے، گنہگار ہو تب بھی فکر میں رہتا ہے، نیکوکار ہو تو بھی وہ فکر میں رہتا ہے، بس ان کا ٹینشن کا پرکار الگ ہوتا ہے۔ وہ جس بات کو سوچتا ہے، جس بات کا ٹینشن لیتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ دنیا دار کو دنیا کا ٹینشن ہوتا ہے، دیندار کو دین کا ٹینشن ہوتا ہے، اللہ کے ولی کو یہ آخرت کا اور اللہ کے قرب و بعد کا ٹینشن اور فکر رہتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دنیا کا جو ٹینشن ہے، دنیا کی جو فکر ہے، ظلمت فی القلب، یہ دل میں اندھیرا ہے، دل میں اداسی چھا جاتی ہے، انسان کو کھانے کا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور ہم الآخرہ، آخرت کی جو فکر ہے وہ کون سی فکر ہے؟ فرماتا ہے نور فی القلب، یہ دل کے لیے نور ہوا کرتا ہے۔ اور ہم نے شروع میں ہی بات کی کہ دل میں جب نور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور مولا علی کا فرمان بھی سن لے تو بات مکمل ہو جائے۔ ان علی ابن ابی طالب من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ ومن کان فی طلب المعصیت کانت النار فی طلبہ۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے طلب میں رہتا ہے، کانت الجنت فی طلبہ، جنت اس کی طلب میں رہتی ہے، اور جو شخص گناہ کی طلب میں رہتا ہے دوزخ اس کی طلب میں رہتی ہے۔ لہٰذا بات کو تھوڑا سنجیدگی سے لیا کریں اور اس بارے میں غور و فکر کیا کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بہت بولتا ہے، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید لوگ اس طرف سوچ ہی نہیں رہے۔ اگر ہم جمعہ کے دن بھی اگر ہم 15-20 منٹ جلدی نہیں آ سکتے، خطبہ شروع ہے، خطبے میں چلنا حرام ہے، ہماری بات بالکل بے پرواہی کے ساتھ بالکل آخر میں آتے ہیں، آرام سے وضو کرتے ہیں، مستی سے پانی پیتے ہیں، اب خطبہ ہونا ہو تو ہونے دیا جائے، ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمیں تو مرغی کی طرح 2 چونچیں مارنی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ جس طرح مرغی دانا چگتی ہے، وہ چونچیں مارتی ہے، وہ ٹھونک مارتی ہے، اس طرح سے نکال دیا جائے۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، فکر آخرت کرنا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو دل سے پڑھیں، جو بھی کام کریں اچھے سے کریں، گجراتی میں کہیں ویٹ نہیں اتاروانا، ویٹ نہ اتاریں۔ اور ایک قول جس پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بہت زبردست ہے، آپ کو ہر جگہ پہ کام آئے گا، آپ کو دھندے میں بھی کام آئے گا، آپ کو گھر چلانے میں بھی کام آئے گا، آپ کو عبادتوں میں بھی کام آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ جوتا گانٹھتے ہیں، اگر آپ جوتے کی مرمت کرتے ہیں، جوتا گانٹھتے ہیں، تو پھر پوری شہر میں آپ کے جیسا جوتا گانٹھنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اتنا بیسٹ طریقے سے آپ وہ کام کریں۔ اگر آپ کلینک پہ پریکٹس کر رہے ہیں، اگر آپ بزنس دکان پہ کر رہے ہیں، اگر آپ امامت کر رہے ہیں، اگر آپ نوکری کر رہے ہیں، تو اتنا اصول کے ساتھ اسلامی شریعت اور سنت کی روشنی میں کریں کہ پھر پورے شہر میں آپ کے جیسا نہ کوئی تجارت کرنے والا ہو۔ اگر نماز پڑھے تو اتنی زبردست طریقے سے پڑھے کہ پھر آپ کے جیسا کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو اصول کے مطابق، واہ واہی کے طور پر نہیں، شریعت اور سنت کی روشنی میں کام کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کام ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ برکتیں حاصل ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ ملے کہ پھر اور شہر میں کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ یہ فکر آخرت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ دل کے بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، دل کی کٹھنائی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور یہ دل کی جو کٹھنائی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں جب بیماری ہو جاتی ہے، نماز کے لیے وقت دیا جائے گا بعد میں،
جو بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جایا جاتا ہے، تو یہ روحانی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے روحانی طبیبوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ وہ روحانی طبیب کون ہیں؟ وہ علماء ربانیین ہے، وہ علماء آخرت ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع بکلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر، کہ اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی ابن حجر اسقلانی نے نقل فرمایا ہے کہ تم پر علماء کی محفلوں میں بیٹھنا، علماء کے ساتھ ہم نشین اختیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھک اٹھک کرنا، یہ تم پر لازم ہے۔ تم کو حکماء کا، تم کو آخرت کی فکر کرنے والوں کا، تم کو صوفیاء کے قول کو، استماع کلام الصوفیاء، استماع کلام الحکماء، اس کے قول کو غور کے ساتھ سننے کا، صرف رسمن اور فارمالٹی کے طور پر نہیں، دل کے کانوں سے سننا یہ تم پر لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت، اللہ تبارک و تعالی یہ مردہ دلوں کو بنور الحکمت، نور حکمت سے اسی طرح زندگی عطا فرماتا ہے، کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر، جس طرح سے مردہ زمین کو اللہ تعالی بارش کے پانی سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوچ بنا لی، اچھا میں نے کہا علماء، تو یاد رکھیں علماء ہی کے پاس بیٹھنا ہے، ہر مولوی عالم نہیں ہوتا، ہر مولانا یہ عالم نہیں ہوتا، ہر امام بھی عالم نہیں ہوتا، اور ہر تقریر کرنے والا بھی عالم نہیں ہوتا، اور ہر عالم تقریر بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا کسی کی بھی داڑھی دیکھی، کسی کا بھی جبہ دیکھا، کسی کی بھی دستار دیکھی، کسی کو بھی امامت کرتے دیکھا، کسی کو بھی مولوی دیکھا، کسی کو بھی یہ دیکھا کہ یہ فاتحہ درود پڑھ لیتا ہے یا سلامی پڑھ لیتا ہے، میت جنازے میں آ جاتا ہے، تو وہ ان لوگوں کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ علماء آخرت ہے یا علماء دنیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں جس کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا سے دوری پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، آخرت کے فکر بیدار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی یاد تازہ ہو، مرنے کے بعد کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو، وہ علماء آخرت ہے، اور جس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دل میں بھی یہ دنیا پیدا ہونے لگے، تو تم کہو کہ باپو جیسا بنگلہ تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن تھوڑا بہت چھوٹا موٹا تو بنا ہی لیتے ہیں، تو سمجھ لے اگر دنیا کی محبت آپ کے دل میں آئی تو وہ عالم ربانیین میں سے نہیں ہے۔ بس اسی بات پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت ساری باتیں تو ویسے ہی رہ گئی۔ آخر میں ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک عربی کا مقولہ ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے سمندر میں مچھلی ہوتی ہے، کہ سمندر میں مچھلی کو مسجد سے باہر پانی سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں پانی سے تو وہ تڑپڑیاں مارنے لگتی ہیں۔ مومن کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، لیکن المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، لیکن منافق کا حال مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر میں پرندہ بھاگنے کی فکر میں ہی رہتا ہے۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسجد میں امام علی مقام امام حسین اور شہداء کرب و بلا کی شان میں 10 رات تک محفل انشاءاللہ کی جائے گی۔ مختصر سے جو ہمارا انداز ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد فوراً شروع ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو 10:30 بجے تک ختم کر دیا جائے گا۔ 10 راتوں تک یہ پروگرام اسی مسجد میں عشاء کے بعد فوراً شروع، 10:30 کو ختم انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، شرکت کریں، اور ان وعظ و نصیحت اور امام حسین کی زندگی، کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، ایسی کون سی بات تھی کہ گردن کٹا دی گئی، ایسی کون سی بات تھی کہ 72 لوگ شہید ہو گئے، ایسی کون سی ان کے پاس دوسرا آپشن کیا تھا، اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتے تو کیسے بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی قربانی نبی کے نواسے ہونے کے باوجود بھی کیوں دی۔ اگر وہ سارے چیزیں آپ کو سمجھنی ہے تو انشاءاللہ 10 راتوں تک حاضر رہیں، انشاءاللہ تشریف لائیں گے، خود بھی تشریف لائیں، دوسروں کو بھی لائیں۔ مختصر سی محفل ہوگی، اللہ نے چاہا تو 10:30 بجے یہ ختم کر دیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔